اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، صبح بخیر پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی بیوی جان سٹی آف نالج اکیڈمی سے کڈس کارنر کے توسط سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ کے پیرنٹ بھی سب صحیح ہوں گے۔ ہم آپ کے پاس جو آج معلومات لے کے آئے ہیں وہ ہے انبیاء کرام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ہمارے لیے انتظام بہت اچھے کیے، کیونکہ ویسے تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وسیلہ بنایا کہ وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف راغب کریں۔ تو انبیاء کرام میں سے بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جو بہت مشہور ہیں قرآن میں، جن کے نام ہیں، اور ان میں سے ہم چند کے آپ کو بتائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور جناب رسول خدا اور اہل بیت اطہار جناب اسماعیل کی نسل سے، اور ہمارے زمانے کے امام بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد کا کیا نام تھا؟ کسی کو پتہ ہے ان کے والد کا نام؟ اچھا، اگر نہیں پتہ ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا۔ تارخ، تے الف رے اور خے، یعنی تا الف را اور خ، خے جو ہے یہ آپ کے والد کا نام تھا تارخ۔ اچھا، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے ان چچا کا کیا نام تھا جنہیں لوگ حضرت ابراہیم کا والد سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی کنفیوژن ہے ہمارے ہاں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے تو وہ ان کے والد ہیں، حالانکہ وہ والد نہیں، وہ ان کے چچا تھے جو کہ حالت کفر میں تھے، لیکن انہوں نے ان کی پرورش کی تھی، ان کو رکھا تھا۔ اس لیے عربی میں چچا کو بھی باپ ہی کی طرح بلایا جاتا ہے، اب کہا جاتا ہے، یعنی کہ والدین میں شامل کیا جاتا ہے ان کو۔ تو اس لیے قرآن حکیم میں ان چچا کا نام تھا جن کو وہ کیا کرتے تھے، بت بناتے تھے، حضرت ابراہیم کو دیتے تھے کہ یہ جا کے بیچ کے آ جاؤ۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ حضرت ابراہیم ان بتوں کو سے بہت نفرت کرتے تھے، ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو بازار میں گھسیٹتے رہتے تھے اور کہتے تھے یہ لے لو، یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں، یہ تمہاری باتوں کا جواب دینے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کو خرید لو، تم بیکار ہیں یہ بالکل۔ تو جب لوگ آ کے بتاتے تھے تو وہ بہت ناراض ہوتے تھے کہ تمہیں بیچنے کے لیے میں نے کہا تھا اور تم یہ سارے گھسیٹتے پھرتے ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم یہی کہتے تھے کہ نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں، تم انہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں جاتے ہو تو حلوے کے بنا کے لے جاتے ہو، جب بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہو، تو یہ کیسے خدا ہیں تمہارے؟ تو وہ جو ہے نا انہوں نے حضرت ابراہیم کچھ عرصے تک ان کے پاس رہے، لیکن جب وہ واقعہ ہوا کہ حضرت ابراہیم ایک دفعہ تمام لوگ جو تھے نا کہیں عید کے میلے کے اوپر جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم نے ارادہ کر لیا کہ آج ان کے بتوں کو میں توڑ کے رہوں گا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت کچھ ایسی صحیح نہیں ہے۔ تو جو ہے وہ رک گئے، سارا شہر چلا گیا، اور پھر وہ ایک بت خانے میں جو بہت بڑا سا ان کا ٹیمپل تھا اس میں چلے گئے، اور وہاں جا کے کلہاڑی ہاتھ میں لی انہوں نے، ہر
بڑا سی چیز، اور اس کے بعد مار مار کے سارے بتوں کو توڑ دیا، ان کے سارے جتنے آئیڈل جو پڑے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا، اور پھر وہ جو کلہاڑی تھی وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو جب اپنے ٹیمپل بھاگتے ہوئے گئے کہ اب وہاں جا کے عبادت کریں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو سارے ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، دیکھا کہ کلہاڑی جو ہے نا بت کے ایکس جو ہے نا بت کے کندھے کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کام کس نے کیا، یہ کام کس نے کیا؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ ایک نوجوان ہے جو بتوں کی بہت برائی کرتا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ تو بھائی کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لے آئے وہ بت خانے میں، اور ان سے کہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بڑے بت سے پوچھو، اس کے کندھے پہ کلاڑی رکھی ہوئی ہے، اسی سے پوچھو اس نے کیا ہوگا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسے، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ بس حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے، فوراً انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے کہا تو یہ جب بولتے نہیں ہیں تو پھر تم کیسے، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں، تو تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا ہے، آپ پڑھیے گا، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، نہیں تو اپنے ماما سے کہیے گا، وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے کہ انہوں نے کہا کہ تم پھر کیوں ان کی عبادت کرتے؟ تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اسے سزا دیں گے۔ اور پھر آپ کو واقعہ پتہ ہے، بہت بڑی سی آگ جلائی انہوں نے، ڈھیروں اس میں لکڑیاں ڈالیں، اور پورا شہر جمع ہو گیا، اور بڑی سی ایک چیز میں رکھ کے ان کو آگ میں پھینکنے، اتنی زیادہ وہ تھی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے چلتا نا تو جل جاتا تھا۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو اس میں رکھ کے اور چاہا کہ حضرت ابراہیم کو پھینکیں آگ میں، تو وہ حضرت ابراہیم کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جس وقت وہ پھینک رہے تھے، اور بھی واقعہ ہے اس کا تو ہم آگے آپ کو سنائیں گے، لیکن یہ کہ جب پھینکا وہاں پہ تو بجائے اس کے کہ آگ ان کو جلاتی، اللہ تعالیٰ نے آگ کی کیمسٹری کو ہی چینج کر دیا، اور آگ جو تھی نا وہ بالکل پھولوں کے اچھے سے باغ میں بدل گئی، اور لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم جو ہے نا اس باغ میں سکون سے بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو بچوں، حضرت ابراہیم بہت بڑے نبی تھے، ان کو اللہ کا خلیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے دوست تھے، اللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن بہت ہی کم لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ اچھا، اب ہم آپ سے، آپ نے سٹوری تو سنی، اب ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ سب سے پہلے کس نبی کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا؟ کس نبی کو سب سے پہلے اللہ نے لوگوں کا امام بنایا؟ یعنی امام بنانا بہت بڑا مرتبے کا حامل ہے، ایسے نہیں کسی کو امام بنا لیتے۔ امام کا جو مرتبہ ہوتا ہے، کسی کو نبی بنانا یا امام بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو منصب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف اپوائنٹ کرتا ہے کہ کون امام بنے۔ تو سب سے پہلے جس نبی کو اللہ نے امام بنایا وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور کون تھے وہ؟ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم تھے۔ اور ہم نے یہ تو آپ کو بتا ہی دیا کہ پیغمبر اسلام کا شجر نسب اوپر جا کر حضرت ابراہیم کے کس بیٹے سے ملتا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم۔ اچھا، اب ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک سوال آپ سے کریں گے کہ امام حسین کے علاوہ اور کس مظلوم کے لیے آسمان 40 دن تک روتا رہا؟ یعنی ایک تو حضرت امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تھے تو آسمان اور زمین جو ہے نا، زمین کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس سے خون اس کے نیچے سے نکل آتا تھا، اور آسمان سے بھی خون کی بارش ہوتی رہی، روتا رہا آسمان 40 دن تک۔ ایک اور نبی تھے جو بہت ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے مشابہ تھے، تو وہ جو تھے ان کو جب شہید کیا گیا تو وہ ایک بادشاہ نے شہید کیا تھا ان کو، تو ان کے لیے بھی آسمان 40 دن تک روتا رہا۔
یعنی کہ آسمان سے بارش ہوتی رہی مسلسل، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان رو رہا ہے 40 دن تک مسلسل۔ وہ کون سے پیغمبر تھے؟ وہ پیغمبر تھے حضرت یحییٰ، بہت ہی عظیم ہستی جن کا قرآن میں تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر کبھی ان کے والد جو تھے وہ بھی پیغمبر تھے، وہ اگر کبھی دوزخ کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ اتنا روتے تھے کہ ہر وقت ان کے چہرے پہ زخم پڑ جاتے تھے، یعنی کہ اتنا ان کو اللہ تعالیٰ سے، کہ حالانکہ وہ بالکل گناہ گار نہیں تھے، وہ کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے زندگی بھر، لیکن اتنا اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلالت سے خوف رکھتے تھے کہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ اچھا، اب ایک اور سوال آپ سے کریں گے۔ یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا سا قصہ سنا ہوگا، اور نہیں سنا تو ہم بھی آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ سوال یہ ہے، وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا؟ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا؟ یہ تو تھوڑا تھوڑا آپ کو پتہ ہوگا، ضرور آپ میں سے کسی کو پتہ ہوگا۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت یوسف تھے، اور پورا قرآن حکیم میں ایک سورہ ہے سورہ یوسف کے نام سے، جس میں جب انہوں نے خواب دیکھا تھا اور انہوں نے اپنے والد سے اس خواب کا تذکرہ کیا تھا کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے والد جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا حضرت یعقوب۔ ان کے 11 بیٹے تھے، تو ان کے والد نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ایسا نہ ہو تمہارے بھائی جو ہے نا اس خواب کو سن لیں اور وہ تم سے کوئی حسد کریں اور تمہیں نقصان پہنچائیں۔ یہ خواب تم کسی سے تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے اور اللہ تمہیں جو ہے بہت بڑا مرتبہ دے گا۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ بھائیوں نے سن لیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف کو انہوں نے لے جا کے جو ہے نا گندے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے ان کو نکالا، اور یوں حضرت یوسف جو ہے مصر پہنچ گئے۔ اور پھر مصر میں بھی ان کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے، وہ ہم آپ کو اکثر بتاتے رہیں گے۔ اور پھر عرصے کے بعد جناب یوسف جو ہے نا مصر کے بادشاہ مقرر ہو گئے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان کے ماں باپ اور ان کے بھائی جب ان کے پاس پہنچے تو سارے بھائیوں نے سجدہ تعظیمی جناب یوسف کو کیا تھا، تو انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اچھا، ایک اور سوال انبیاء کے بارے میں آپ سے یہ کریں گے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ طویل عمر کس نبی کی تھی؟ یعنی سب سے زیادہ اس دنیا میں وہ زندہ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کون سے نبی تھے جن کا ذکر کشتی، طوفان سب میں آتا ہے؟ وہ نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل زندگی دی۔ انہوں نے اتنا لوگوں اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور قرآن حکیم میں جو اس کی مدت لکھی ہے کہ اتنے عرصے تک وہ تبلیغ کرتے رہے، اتنے عرصے تک وہ لوگوں کو بتاتے رہے، وہ 950 ایئرس ہے، یعنی اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے 1 دن میں اٹھا لیتا ہے، 1 مہینے میں اٹھا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے 100 سال کی زندگی دیتا ہے، جس کو اس کی مرضی ہے۔ ہمارے زمانے کے امام بھی الحمدللہ ان سے زیادہ عمر پائی ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد ظاہر ہو کر جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ ہمارے سامنے آئیں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے مددگاروں میں شامل ہوں انشاءاللہ، اور آپ سب بھی ان کے مددگاروں میں شامل ہوں، اور امام کی دعا ضرور پڑھتے رہا کریے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مددگاروں میں شامل کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔